اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ پس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف سے دوچار ہوئے ہو تو وہ بھی تو تمہارے تکلیف اٹھانے کی طرح تکلیف اٹھا چکے ہیں، حالانکہ جس چیز کی امید اللہ سے تم رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ آپ کو سمجھائے فیصلہ کرے، نیز آپ خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ ہو جائیے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے ایک مخصوص ہیئت اور کیفیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ذکر الہی کے لیے کسی خاص ہیئت اور کسی خاص کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ جس حالت میں بھی ہو، کھڑے ہو کر ہو، لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے تو پاکی اور طہارت کا ہونا ضروری اور شرط ہے، لیکن ذکر کے لیے کسی پاکی اور طہارت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کفار مکہ کا کچھ دور تک تعاقب کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت باقی رہے اور دشمن دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے۔ اس وقت چونکہ مجاہدین زخم سے چور تھے، زخمی تھے، اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر آپ ہمت اور حوصلہ نہ ہارے، اور جہاں تک دکھ اٹھانے اور زخم کھانے کی بات ہے تو اس دکھ اور زخم سے تمہارے دشمن یعنی کفار مکہ بھی دوچار ہو چکے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس دکھ اور زخم پر اللہ تعالیٰ نے تم سے یعنی مسلمانوں سے جنت کا اور آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور امید بھی ہے، جبکہ کفار مکہ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ جنت کا وعدہ ہے، نہ آخرت کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت اور اس کے بعد آنے والی آیات کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ دراصل مدینہ پاک کے اندر بنو ابیرق نامی ایک خاندان تھا، اور اس خاندان کا بشر نامی ایک منافق شخص اور فرد تھا جو مسلمانوں کی اشعار کے ذریعے مذمت اور برائی کیا کرتا تھا۔ اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ چنانچہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت رفاعہ بن رافع نے قافلے سے ایک اچھا اور سفید آٹا خریدا اور اسے بالا خانہ میں رکھ دیا، اور اس کے اندر ہتھیار بھی انہوں نے رکھے۔ چنانچہ رات میں بشر نامی اس منافق شخص نے نقب لگائی اور سارا سامان اور ہتھیار لے بھاگا۔ جب صبح تلاشی ہوئی تو لوگوں نے بعض قرائن اور علامات کی وجہ سے بشر نامی منافق شخص پر شبہ ظاہر کیا۔ دوران تفتیش خود بنو ابیرق نے ایک مخلص مسلمان حضرت لبید بن سہل رضی اللہ عنہ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ چچا کی خواہش پر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو بارگاہ نبوت میں پیش کیا اور بشر کو ملزم ٹھہرایا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ کم از کم ہتھیار واپس کر دے۔ ادھر بشر کے ہم نواؤں نے ایک مخلص مسلمان حضرت اسیر بن عروہ رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ چنانچہ حضرت اسیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ قتادہ نے بلا ثبوت کے ہم میں سے ایک مخلص مسلمان پر تہمت لگائی اور چوری کا الزام لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا کہ تم نے بلا کسی ثبوت اور شہادت کے ایک مخلص مسلمان کو متہم کیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور بشر کی خیانت کا پردہ فاش کیا گیا، اور پھر بشر نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا اور ہتھیار بھی واپس کر دیا۔ اس کے بعد کفار مکہ سے جا ملا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔